مولانا صاحب ہمارے دوست نویز اسپین سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب مغرب میں مسلمان جو مقیم ہیں وہاں سخت مالی استحصال کا شکار ہیں. مسلمانوں کے لیے چونکہ وہاں روزگار کے مواقع محدود ہیں اور شریعت کو ملحوظ خاطر بھی رکھنا ہے، تو حلال ذرائع اگر کم ہوں تو جن کاموں میں قباحت ہو تو کیا وہ حالات کے پیش نظر کیے جا سکتے ہیں؟ مثلا ریسٹورینٹ، بار جن میں شراب اور خنزیر کا گوشت بھی شامل ہوتا ہے، فیکٹری کی گوشت کی فیکٹری جس میں خنزیر کا گوشت بنایا جاتا ہے، وہاں کام کیا جا سکتا ہے؟ مہربانی فرما کر اس کی ذرا وضاحت کر دیں. اس سوال سے بچہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین کیوں کہتا ہے کہ دارالکفر میں نہیں جانا چاہیے، جو اسلامی علاقے نہیں نا. بے شک وہاں دولت ہے، اسٹور ہے، جو مرضی نہ جاؤ روزی کمانے کی. یہ حرام زندگی گزار رہے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں. بے شک دین ہے، کچھ نہیں، مجرم ہے. کیوں امن علاقوں میں رہ رہے؟ دارالاسلام میں رہنا چاہیے. بے شک یہاں جو مرضی ہو، اسلام کے علاقے ہیں، اللہ رسول کا احترام ہے. صبح ہی میں نے بتایا نا چودھری محمد علی صاحب کے پاس بچے کے لیے، تو کہنے لگے میرے دوست سے بڑے آپ بھی ان کے بیٹے کو بنا سکتے ہیں، اچھے آدمی. تو کہتے میرے دوست لندن چلے گئے، مجھے انہوں نے بلایا بڑھاپے میں، جب میں گیا تو اسٹور دکھائے تو بیٹھے تھے، باپ ان کا تھا. میں نے کہا یار کیا تم نے پایا اور کیا کھویا؟ اس نے کہا پایا تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے اسٹور ہیں، کتنی دولت ہے، مگر جب میں پوچھا آپ نے کچھ کھویا بھی تو رو پڑا. اس نے کہا محمد علی اولاد کھو دی. میرے سامنے بیٹیوں نے جا کر کسی سے شادی کر لی، بیٹے نے کوئی گوری کر لی، کسی نے ہمیں نہیں پوچھا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا منحوس دن تھا جب ہم دنیا کے لالچ میں یہاں آ گئے. کیا ہے دنیا ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں. تو یہی بات ہے بیٹا. یہ پھر ہم سے کیا پوچھتے ہیں کہ یہ مجبوریاں تو حرام کھاتے پھریں، ہمیں کیوں گناہ کر کے؟ بہتر یہ کہ وہاں سے دفاع آ جائیں پڑے مسلمان ملک. مولانا اس میں اپنے ملکوں میں بھی جو مصیبت برداشت کریں گے ان کو ثواب حاصل ہوگا قیامت کے، یہ مشکلات حالات میں گزارا کرتے رہے جیسے تیسے کر کے اپنی خواہشات کو. جو مشکلات میں ہے نا ہم جھیل رہے ہیں، ثواب تو ملے گا، مگر اس جرم پر ہمیں سزا بھی ملے گی نا. کہ اس کو بدلنے کی کیوں کوشش نہیں؟ ابھی مرحلہ انتخابات کا آ رہا ہے، زیادہ تعداد وہی ہے معتدلین کی. جیسے حضرت علی کے زمانے میں ایک لوگ تھے نا، ایک پارٹی نہیں، ہم کسی طرف نہیں ہوں گے. زیادہ دینداروں کا بیڑا غرق ہو رہا. انہوں نے جتنا جرم کیا اتنا نے جنہوں جنگیں لڑی نا اتنے وہ مجرم نہیں. جو سمجھتے صحیح میدان میں تو آئے، بیٹھ گئے طاغوت ہے یہ جمہوریت. اب کتنے فتوے دے رہے کہ ووٹ دینا شرک ہے فلاں. یہ دین کے دشمن ہے، ڈاکو ہے. یہ انہوں نے دین برباد کیا. کہ میدان جنگ برپا ہے، فیصلے کا وقت ہے، آپ امت کی قسمت ہو رہی فیصلہ، آپ کنارے پر بیٹھ کے. تو حضرت علی رضی نے یہی کہا نا کہ سعد بن ربیع وقاص عبداللہ بن عمر، کیا میں نے برا کیوں؟ نہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا نہ باطل کی مزاحمت کی، اور امت کو وہی لے بیٹھے. کروڑوں لاکھوں آدمی ان پر اعتماد کرتا تھا، وہ سارے غیر جانبدار ہو گئے. تو اس لیے بات ہو گئی، کوئی بندہ ووٹ دینے سے پیچھے نہ رہے. اس دن ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ میدان بدر ہے، 313 سارے مسلمان ہیں، باقی طاغوتی طاقتیں. وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ کر لائن میں جا کے کھڑا کہ سب سے پہلا ووٹ میں ڈالوں. کوئی کنارے پر نہ رہے. یہ جرم ہے کہ امت کے فیصلے میں آپ دخل نہیں دیتے. صحیح. ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرما دیں، بدلنے کی کوشش کریں جتنا آپ کے بس میں نا، اس پڑھنے میں وزن ڈالیں جو آپ سمجھیں چلو پوری برائی ختم نہیں، کچھ نہ کچھ کام ہوگا.